کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم۔ اور امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان کو اپنے خون سے سجا دیا۔ بولو یہ سیاست تھی یا نہیں تھی؟ حکومت سے مقابلہ کرنا سیاست ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین نے حزب اختلاف کا کردار ادا کیا۔ پھر کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امام حسین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ نے شرابی، بدکار، ناشرے گانے والوں کے خلاف اعلان جہاد کیا، کربلا کے میدان میں خون کا نذرانہ پیش کیا، اسلام کو قیامت تک کے لیے ظالم اور جابر حکمرانوں کا درباری بننے سے بچا لیا۔ یہ تھا امام حسین کا کردار۔ آج بھی وہی وقت ہے، ملتا جلتا وقت ہے۔ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن، ہمارے یہاں پاکستان کا ٹیلی ویژن، اس کو دیکھو، یہ ٹیلی ویژن معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی کنجریاں لا کر وہاں بٹھا دی گئی۔ پاکستان کا ٹیلی ویژن یہ بے حیا قوم کا ٹیلی ویژن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو، یہودی ٹیلی ویژن کے اندر بیٹھ کر پروگرام بنا رہے ہیں، یہودی لڑکیاں اور مسلمان لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں۔ کوئی جنو گروپ کے نام سے ناچ رہا ہے، کوئی کسی گروپ کے نام سے ناچ رہا ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ٹیلی ویژن ہے۔ جو ثقافت کے نام پر کثافت، یہ کثافت پھیلائی جا رہی ہے، یہ ہندوؤں کی ثقافت ہے۔ ہندو لڑکی ناچتی ہے، مسلمان لڑکی بھی اگر ناچتی ہے تو بے حیا ہے اور کنجری ہے۔ مسلمان لڑکی ناچے گی نہیں کبھی، مسلمان لڑکی حیادار ہوتی ہے، مسلمان لڑکا بھی ناچے گا نہیں کبھی، وہ با حیا ہوتا ہے۔ اور حیا کس میں ہوتی ہے؟ حیا ایمان والوں میں ہوتی ہے۔ میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حیا ایمان سے ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا حیاء له۔ دیکھو، اگر تم کسی بے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ بے ایمان ہے تو اگر اس میں حیا نہیں ہے سمجھ لو بے ایمان ہے۔ ٹیلی ویژن قوم کے بے حیاؤں کا ٹولہ، بے ایمانوں کا اڈا، ناچنے والی گانے والی کنجریوں کا اڈا ہے۔ مسلمان قوم کی تہذیب کو، ثقافت کو اور غیرت اور حمیت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس پر، اس ٹیلی ویژن پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے۔ میں بات بڑی احتیاط سے کہتا ہوں، جذبات میں نہیں بہتا، کنٹرول کرتا ہوں، اور ویسے بھی بوڑھا آدمی زیادہ جذباتی بھی نہیں ہوتا۔ اس عمر میں نوجوان تو جذباتی ہو جاتا، خون اس کا کھولتا ہے برائیوں کو دیکھ کر۔ میرا بھی برائیوں کو دیکھ کر خون کھولتا ہے، لیکن بہر ظاہر ہے 70 برس سے اوپر کا بوڑھا ہوں تو ظاہر ہے اتنا گرم خون تو نہیں ہے۔ یہ بات میں جذباتی نہیں کہہ رہا، یہ قرآن فرماتا ہے۔ اس ٹیلی ویژن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے چلانے والوں پر رسول اللہ کی پھٹکار ہے۔ جو اس کو چلا رہے ہیں وہ بے غیرت ہے، وہ اس قوم کے ہمدرد نہیں ہے، وہ یہودی اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں جو مسلمان قوم کو بے حیا بنا رہے ہیں ایک پروگرام کے تحت۔ یہ کون کہتا ہے؟ اور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ٹیلی ویژن کی چلانے والوں پر، بے حیائی پھیلانے والوں پر، خواہ وہ جو بھی بے حیائی پھیلائے، ویڈیو کے ذریعے سے ہو، آڈیو کے ذریعے سے ہو، فلموں کے ذریعے سے ہو، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہو، ریڈیو کے ذریعے سے ہو، جس طرح بھی بے حیائی مسلمانوں پھیلا، سب پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، یقیناً آئے گا۔ کون فرماتا ہے؟ قرآن، سورہ النور۔ رب العالمین جل جلالہ محمد
ارشاد فرماتا ہے ان الذین يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عریانی پھیلے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان قوم بے غیرت ہو جائے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ نور میں 18ویں سپارے میں لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹیلی ویژن والوں کے لیے جو مسلمانوں میں بے حیائی مسلمان بیٹیوں کو نچوا رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. جو بھی ذمہ دار ہے وہ پکڑا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے کون ذمہ دار ہے، پکڑا جائے گا. اس قوم کو بے حیا بنانا ہے. یہ قوم تو بڑی باغیرت ہے. اب بھارت کے ساتھ ہمارے یہاں بجلی چلی جاتی ہے. آج ہم آئے تھے میرپور خاص میں تو بجلی چلی گئی، جب کراچی سے چلے تو بجلی چلی گئی، 1 گھنٹہ ہوا بجلی چلی گئی، 2 گھنٹے ہوئے بجلی چلی گئی. اب اتفاق کی بات ہے گرمی بھی شروع ہو گئی. تو جن لوگوں کے یہاں ایئر کنڈیشن ان کو تو بڑی پریشانی بیچاروں کو ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم ہوئے آپ ہوئے تو پنکھے پہ گزر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پنکھا ہی بند ہو گیا، چلو بھائی اب صبر کرو. ارے بھائی کہاں گئی بجلی؟ ہائے بجلی تو کہاں گئی؟ کہاں بھارت گئی تھی. اب بجلی بھارت جانے لگی، اللہ خیر کرے. بجلی بھارت کو دی جائے گی تاکہ بھارت کہ ہندوؤں کے گھروں میں روشنی ہو، مسلمان کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے تو ہونے دو. لیکن بنیا بڑا تیز ہے، یہ تو بہت کہہ رہے ہیں بابا بجلی لے لو، شاستری جی بجلی لے لو، رام لال جی بجلی لے لو، دھوبی پرساد لالو پرساد بجلی لے لو. یہ تو بہت کہہ رہے ہیں، یہی نام ہوتے ہیں نا، لالو پرساد، دھوتی پرساد، ریوڑی پرساد، یعنی کیا کیا نام ہوتے ہیں خبیثوں کے. تو کہا یہ لے لو. وہ کہتے نہیں پیسے کم کرو. بہرحال بجلی بھارت جا رہی ہے اور بس آ رہی ہے اور بس جا رہی ہے. چاہے آدمی بے بس ہو لیکن بس جا رہی ہے اور آ رہی ہے. کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور بھارت سے دوستی ہو رہی ہے. فائر بندی بھی نہیں ہوئی، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. 50 برس سے 52 برس سے مذاکرات ہی ہو رہے. بنیا ہندو 1250 برس سے مسلمان سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے ہندو کے ذہن کو نہیں دیکھا. ہندو کا ذہن اگر کوئی سمجھ سکتا تھا وہ محمد بن قاسم تھا. ہندو کا ذہن اگر کوئی سمجھ سکتا تھا تو وہ محمود غزنوی تھا. وہ محمود غزنوی کہ جس نے جب سومناتھ کے مندر کو فتح کیا تو ہندوؤں نے کہا کہ مہابلی بادشاہ یہ بدھ جو ہے سونے کا ہے، اس کی وزن کی برابر ہم تم کو سونا دیں گے، اس کی برابر ہیرے اور جواہرات میں دھو دیں گے. محمود غزنوی نے کہا ہم محمود غزنوی ہیں. یہ محمود غزنوی وہ بادشاہ تھا جو رات کو سونے سے پہلے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ سونے سے پہلے 3000 مرتبہ درود پڑھ کر سوتا تھا. یہ وہ محمود غزنوی تھا، باغیرت حکمران. مسلمانوں تمہارے اندر بڑے باغیرت حکمراں پیدا ہوئے، غیرت والے بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندو پر کبھی اعتبار نہیں کیا اور بار بار
ہندو کو سبق دیا. وہ جانتے تھے کہ یہ جوتوں کا یار ہے, یہ لاتوں کا بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانتا, مذاکرات سے نہیں مانتا, یہ لاتوں کا بھوت ہے, ہندو ہے. محمود غزنوی نے جب اسے کہا گیا بت لے لو, سونے میں تول لو, تو اس نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم رحمت للعالمین مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم بت پرست نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم بت پرست نہیں ہیں, ہم بت شکن ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اعلان جہاد شروع ہو گیا. مسلمانوں تم میں بڑے باغیرت بادشاہ تھے, شہاب الدین غوری, جس کے نام پر غوری میزائل کی نمائش ہوئی ہے. اللہ اس غوری میزائل کو سلامت رکھے تاکہ یہ بھارت کے ٹکڑے کر سکے انشاءاللہ, آمین سبحان. اللہ اس غوری کو اور شاہین کو اور ایٹمی پروگرام کو سلامت رکھے تاکہ ہندو کے غرور کو خاک میں ملا سکے, اور لال قلعے دہلی پر پھر وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا رہا ہو. آج بھی بابری مسجد غیور مسلمانوں تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور مسلمانوں کے حکمران مذاکرات میں مصروف ہیں. بابری مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے. آج مسلمانوں گنگا اور جمنا کے کنارے, گنگا اور جمنا کا پانی تمہارے مجاہدین کے کھولوں کی ٹاپوں کے دھونے کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ دل لائے کہ باغیرت مسلمان حکمراں ہم میں پیدا ہوں جو اس سرزمین پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں. رسول اللہ کی عزت و ناموس کے پروانے, نظام مصطفیٰ کے خادم حکمراں کہ جب وہ حکومت میں آتے تھے وہ ایسے حکمراں ہمیں نہیں چاہیے جن کے لیے مرسڈیز کاریں جرمنی سے آ رہی ہوں. ہمیں ایسے حکمراں چاہیے. جب مدینہ منورہ میں سفیر آیا قیصر روم کا سفیر جب آیا تو اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ وہ کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا, امیرنا کا رجل منا. ابن خلدون نے لکھا, جواب دیا لوگوں نے, امیرنا کا رجل منا, ہم جیسے ایک آدمی ہے, تلاش کرو یہیں کہیں ہوں گے. بھئی کہاں ہوں گے؟ تلاش کیا تو معلوم ہوا مسجد نبوی میں سو رہے, نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے. اور عمر فاروق جن کے دبدبے سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے, وہ فاروق اعظم جانشین مصطفیٰ سو رہے تھے. سفیر نے ملاقات کی, دوپہر کی دعوت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا. مہمان تھے, سفیر تھے, کھانا پیش کیا. وہ کھانا جب کھا رہے تھے گیہوں کی روٹی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ساری گیہوں کی روٹی انہیں کو کھلاتے رہے, خود جو کی روٹی کھاتے رہے. وہ اگر گیہوں کی روٹی پیش بھی کرتے تھے آپ کہتے نہیں آپ ہی کھائیے, آپ کھائیے, میں جو بھی روٹی کھا رہا ہوں میں آرام سے کھا رہا ہوں. جب ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گیہوں کی روٹی بالکل نہیں کھائی. کہا کہ آج کل گیہوں کی قلت ہے, اور جب تک گیہوں کی قلت دور نہیں ہوگی میں گیہوں کی روٹی نہیں کھاؤں گا. جب تک یہ ہے نظام مصطفیٰ کے حاکم, جہاں رات کو 12 بجے 2 بجے زیور میں ندی پھلی عورت بازاروں سے شہروں سے گزر جائے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. یہ ہے نظام مصطفیٰ جس میں سب کے حقوق ہیں, امیروں کے بھی حقوق ہیں, غریبوں کے بھی حقوق ہیں, مزدوروں کے بھی حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں. بولو بتاؤ بھائی, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو حق نہیں مل سکتا تو پھر کہاں ملے گا؟ تو حقوق اگر مل سکتے ہیں تو رحمت للعالمین کے دامن میں مل سکتے ہیں. اگر رسول اللہ کے دامن میں نہیں ملیں گے تو پھر کہیں نہیں ملیں گے. رحمت للعالمین کے نظام کی طرف آؤ. جمعیت علماء پاکستان کے پیغام سے دی ہے, آؤ نظام مصطفیٰ کی طرف آؤ.
آؤ نظام بندگی کی طرف آؤ، آؤ نظام زندگی کی طرف آؤ، آؤ اس نظام کی طرف جو دنیا میں باعث نجات ہے اور آخرت میں بھی سرمایہ حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔